الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام اور اس ضلع نارووال کے میرے اہل توحید مسلمان بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج 7 نومبر 2020 بروز ہفتہ اصلی اہل سنت کانفرنس کے نام سے آپ کے شہر غالباً ڈونگیوں میں جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بے حد محبت کا بے حد شکریہ، بلکہ پورے اہل پنجاب کا شکریہ۔ میں جہاں جہاں
حاضری دیتا ہوں، آپ مجھے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، میں اس کے بدلے شاید آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس دعا کے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے۔ اور جس طرح آج آپ دین کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے اہل سنت اور ایک ہے اصلی اہل سنت اور ایک ہے سنی۔ یہ تین اصطلاحیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سنی تو ہم نے سنا تھا، اہل سنت بھی سنا تھا، یہ اصلی اہل سنت کہاں سے آ گئے؟ سنی تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو سنی سنائی پہ رہے، نہ وہ تحقیق کرے، نہ وہ کسی بات کو دیکھے، نہ کسی بات کو سمجھے، بس سنی سنائی پہ عمل کرے، وہ حقیقتاً سنی ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ اتنا سنے کہ سن سن کے سن ہو جائے۔ جو اہل سنت ہے، ہم نے اس میں جو ایک لفظ کا اضافہ کیا، اصلی اہل سنت، یہ اس لیے کیا گیا جب بھی دیکھیے ایک زمانہ تھا صرف گھی استعمال ہوتا تھا، گھی، جی یہ چیز مکھن میں بنی ہے اور یہ چیز گھی میں بنی ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت دیسی گھی یا اصلی گھی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بھئی یہ مکھن ہے، یہ گھی ہے اور یہ تیل ہے۔ اصلی گھی کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوئی جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور اشارے بھی سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ یار اب گھی تو دونوں ہیں، تو اب دونوں ان میں فرق بھی ہے، خاصیت میں بھی فرق ہے، تو پھر یہ دیسی گھی کے ساتھ اصلی گھی کی اصطلاح استعمال ہوئی کہ یہ اصلی گھی ہے، ڈالڈا نہیں ہے۔ ڈالڈا کا مطلب جس کو گھی کا نام دیا گیا ہے وہ نقل ہے، وہ اصل نہیں ہے، نام گھی کا دیا گیا ہے۔ اور اصلی گھی کا مطلب یہ وہ اصل گھی ہے جو گھی کہلانے کا حقدار ہے۔ آپ اپنے شہر میں کہیں نکلتے ہیں اور بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ میڈیکل اسٹور۔ میڈیکل اسٹور آپ سمجھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے؟ پکوڑے یا سموسے؟ دوائیاں ملتی، ماشاءاللہ، وہاں دوائیاں ملتی ہیں۔ اور آپ دور سے بورڈ پڑھ کر وہاں جائیں کہ میڈیکل اسٹور کا بورڈ لگا ہوا ہے، آپ جب اندر جائیں تو اندر آپ دیکھیں کہ
टिंडे, बैगन, आलू, प्याज, लहसुन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब पूरी सब्जी सजी हुई है। तो अब आप क्या कहेंगे कि मेडिकल स्टोर का जो बोर्ड लगा हुआ है ये सही है, असली है, या अंदर जो कुछ लगा हुआ है सब्जी वाला ये असली है? दोनों में कौन असली है? और जब उसने बोर्ड लगाया हुआ है मेडिकल स्टोर का तो आप कहेंगे ये धोखेबाज है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि दिखाता सज्जी है ते मारता खब्बी है। आपने दूर से बोर्ड पढ़ा, सब्जी फरोश, आपको सब्जी की जरूरत है, आप बोर्ड पढ़ के अंदर गए और जब आप अंदर दाखिल हो गए तो आपने देखा बाटा शूज, सर्विस शूज और कुछ लोकल जूते उस दुकान के अंदर सारे लगे हुए। आप कहेंगे ये क्या मजाक है, बोर्ड सब्जी का लगाया है, अंदर जूते बेच रहा है। आपने जो टाइटल लगाया है, आप पर यह फर्ज बनता है कि अंदर आप वही चीज रखें जो आपने दुनिया को दिखाने के लिए बोर्ड लगाया है। बोर्ड है अहले सुन्नत, अंदर पहले गेट से लेकर मेहराब तक बिदत ही बिदत, बिदत ही बिदत, और बोर्ड क्या है? अहले सुन्नत। ये धोखा है, ये धोखा है। और लोग ये कहते हैं धोखा नहीं है, बिदत बेशक होगी लेकिन है तो बिदत हसना ना। अरे भाई, बिदत ना हसना होती है ना हुस्ना होती है, बिदत तो बिदत होती है। अल्लाह के हबीब ने बिदत की कोई तकसीम नहीं फरमाई, फरमाया कुल्लु बिदातिन दलाला, जिस भी चीज पर बिदत का इतलाक होता है वो गुमराही है। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को दोज़ख में ले जाएगी। अब हमें अल्लाह ने एक मेयार दिया है, एक पैमाना दिया है, एक कसौटी दी है परखने के लिए कि तुम्हें कैसे पता चले कि ये चीज दुरुस्त है, ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं है, कैसे पता चले? आज हमारा इख्तलाफ है, आपका इख्तलाफ है, मेरा इख्तलाफ है, इलाके वालों का आपस में इख्तलाफ है। मसलन एक कपड़े वाला है, वो ये कहता है ये आपकी पसंद का मैंने एक सूट 6 मीटर थान में से काट दिया है, आप उसे 6 मीटर के पैसे दे देते। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप कहते हैं कि यार पैसे मैंने 6 मीटर के दिए हैं, तूने कपड़ा मुझे 5.5 मीटर दिया, आधा मीटर तू खा गया है, आधा मीटर कम है कपड़ा। दुकानदार और ग्राहक के दरमियान झगड़ा हो गया, वो कहता है 6 मीटर है, ग्राहक कहता है नहीं 5.5 मीटर है। अब ये इख्तलाफ कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? मैंने सुभान अल्लाह से चुप कराई है, सवाल जवाब से चुप नहीं कराई मैंने। आप हैं पैमाइश करेंगे, वो जो मीटर है ना, अगर 6 दफा उस कपड़े के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है दुकानदार सच्चा है और ग्राहक खामखा लड़ रहा है। और अगर 5 दफा पूरा आता है और आखिरी दफा आधा आता है तो इसका मतलब है दुकानदार बेईमानी कर रहा है, ग्राहक सच कर रहा है। हर चीज का एक हल है।
میں مدرسے میں تھا تو طالب علم اکثر چھٹی لینے کے لیے آتے اور کہتے مدیر صاحب، وہ کرتے کیا تھے، تھوڑی دیر پہلے دھوپ پہ بیٹھ جاتے تھے، جب تپ جاتے تھے بھاگ کے میرے پاس آتے تھے، مدیر صاحب مجھے بہت تیز بخار ہے، چھٹی چاہیے، تیز بخار۔ میں ہاتھ لگاتا تھا، واقعی تو تپ رہا ہے، ظاہر بات ہے دھوپ سے جو اٹھ کر آیا، چھٹی مل گئی، اس کو چلا گیا۔ میں نے 10-15 روپے کا وہ تھرمامیٹر ملتا تھا اس وقت، وہ جو شیشے کی سلائی ہوتی ہے، وہ لے کے میں نے رکھ لیا۔ اب جو بچہ دھوپ سے اٹھ کے آ رہا ہے، میرے کو بخار ہے، تو میں نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں لگا دیا۔ 2.5 منٹ کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی بخار نہیں۔ میں اسے کہتا مرغا بن جا اور اس وقت تک بنا رہے جب تک تیرا بخار اتر نہ جائے۔ اب وہ آدھا منٹ مشکل سے کھڑا ہوتا تھا، کہتے استاد جی بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کلاس میں بیٹھ جا۔ پھر وہ جا کے سب کو بتاتا کہ یار اب دھوپ والا فارمولا نہیں چلے گا، وہ کس شیشے کی سلائی رکھی ہوئی ہے، منہ میں رکھ دیتے ہیں، وہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ ہر چیز کے اختلاف کو ختم کرنے کا ایک حل ہے، اور دین جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے اس کا کوئی حل ہی نہ ہو۔ اللہ نے ایسے لڑا بھڑا کے چھوڑ دیا، اس کا کوئی حل ہی نہ ہو، اس کا بھی حل ہے، اور وہ حل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو شخص اس ہستی سے دین کو لیتا ہے، بات کو ان کی ذات پر پیش کر کے پرکھتا ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے جانے والے تمام انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، تمام انبیاء کو جمع کیا عالم ارواح میں۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، آخری تاجدار آئے گا، اس کے سر پہ میں رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجاؤں گا۔ تمہیں میں تورات بھی دوں گا، انجیل بھی دوں گا، زبور بھی دوں گا، دیگر صحائف بھی اتاروں گا، لیکن اس آخری تاجدار کے لیے میں نے قرآن مجید محفوظ کر رکھا ہے، انہیں وہ عطا کروں گا۔ لیکن اس وقت اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول، کن کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کی جماعت کو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول اگر تم میں آ جائے، تمہاری اپنی شریعتیں بند ہو جائیں گی، اپنی کتابیں بند ہو جائیں گی، تمہارا نظام شریعت ٹھپ ہو جائے گا، پھر جو سکہ چلے گا
آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اے مدینہ مدینہ کا نام جپنے والوں، کبھی مدینے والے کی باتیں بھی مانا کرو۔ صرف مدینہ کا نام لینے سے نجات نہیں ہونی جب تک مدینے والے کی بات نہیں مانو گے۔ بڑے دبنگ دعوے دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے رانا صاحب نے بیٹھ کر آپ سے بھرے مجمع میں اسپیکر میں یہ سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے کسی ایک مسئلے کی طرف ہمارے مسلک میں جس پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں، کسی ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرو کہ تمہارا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، نشاندہی تو کرو۔ اللہ کی قسم صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس مجمع کو گواہ بنا کر ہم توبہ کریں گے، لیکن تم اس کو پیش تو کرو۔ لیکن ایک دعویٰ ٹی وی چینل پر اسی سال رمضان میں ایکسپریس چینل پر بیٹھ کر کیا گیا کہ آخر تم لوگ فقہ حنفی کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہمیں کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے فقہ حنفی کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ شاہد ہے، میں نے اسی وقت بیٹھ کر کے کہا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا جب کوئی بھی دنیا میں آنے والی ماں اپنے بچے کو مکمل دودھ پلانا چاہے تو اس کی مکمل مدت 2 سال ہے۔ حولین کاملین، 2 سال مکمل مدت ہے۔ لیکن میں نے کہا فقہ حنفی میں 2.5 سال ہے، یہ 6 مہینے کی مدت کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ سارے کے سارے کہنے لگے نہیں فقہ حنفی میں ایسا مسئلہ نہیں۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے ان کی جان چھڑوائی، کہنے لگے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی۔ کل بھی آ گئی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے پھر یہ سوال کیا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے؟ کہنے لگے حوالہ دیجئے۔ میں نے حوالے نکال کر سارے پڑھ کر سنانے کے بعد آخر کار یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، فقہ حنفی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ارے تم نے فقہ کو اپنے امام کے نام پر بنایا، اسی نام پر تم نے فقہ حنفی نام رکھا، اور اب جب پھنس گئے تو کہتے ہو امام کا مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے جب تمہارا امام مسئلہ قرآن کے خلاف بتاتا ہے تو تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ جس امام کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس امام کی طرف ہم بلاتے ہیں، اس امام کو دیکھیے اللہ کا رسول قرآن پاک میں اس رسول کے بارے میں، اس امام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، ہم اس رسول کی دعوت دیتے ہیں جو خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور اپنے چلنے والوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر چلے گا۔ دنیا میں اصلی سنت کہلانے کا حق وہی شخص رکھتا ہے جو قدم قدم پہ نبی کی سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔
जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। पूरे कुरान को पढ़ लीजिए। पूरे कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने कहीं भी नमाज का तरीका नहीं बताया। ये बताया सल्लू, ये बताया कीमुस सलाता, नमाज को कायम करो। नमाज किसे कहते हैं? नमाज का वक्त क्या होता है? नमाज का तरीका क्या होता है? किन चीज़ों से नमाज होती है, किन चीज़ों से नमाज नहीं होती? नमाज का लिबास कैसा होना चाहिए? नमाज की जगह कैसी होनी चाहिए? नमाज में क़याम कितने होने चाहिए? रुकू कितने होने चाहिए? सजदे कितने होने चाहिए? सलाम कितने होने चाहिए? पूरे कुरान में कहीं जिक्र नहीं। अल्लाह के हबीब से कहलवाया गया, इन लोगों को बता दीजिए, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अरे नमाज तुम ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। पूरे कुरान पाक को पढ़ लीजिए। अल्लाह कुरान में कहता है अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह। ऐ दुनिया वालो, ऐ डोंगिया वालो, नारोवाल वालो, पसरूर वालो, शेखुपुरा वालो, सियालकोट वालो, दुनिया वालो, अल्लाह का कुरान कहता है हज को भी उम्रा को भी अल्लाह के लिए पूरा करो। पूरे कुरान को पढ़ डालिए। पूरे कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने कहीं नहीं फरमाया हज कहते किसे हैं, एहराम किसे कहते हैं, मीकात किसे कहते हैं, कितने चक्रों का नाम तवाफ है, सही किसे कहते हैं, सही कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, कितने चक्कर का नाम सही है, कौन सा कंधा खाली रखें, कितने चक्रों में खाली रखें, तवाफ के बाद नमाज कहाँ पढ़ें, 2 रकत पढ़ें या 4 रकत पढ़ें, पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम को फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मेरे सहाबा की जमात, फिर तुम्हारी हमारी मुलाकात हो या ना हो, मुझसे हज के मसले सीख लो, हज के मसले मुझसे सीख लो। एक एक बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बिल्कुल देखो। हालांकि अल्लाह कुरान में हज का तरीका भी बता सकता था, नमाज का तरीका भी बता सकता था, ज़कात भी बता सकता था कि कितने रकम पर ज़कात फ़र्ज होती है, कितने पैसों पर फ़र्ज होती है, साल में कितनी मर्तबा फ़र्ज होती है, उसका निसाब क्या है, कितने फ़ीसद ज़कात निकाली जाए। अल्लाह ये कुरान में बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। ये बात अपने नबी पे छोड़ी। नमाज का तरीका नबी पे छोड़ा, हज का तरीका नबी पे छोड़ा, ज़कात का तरीका नबी पे छोड़ा, कुर्बानी का हुक्म दिया, कुर्बानी का तरीका नबी पे छोड़ा, सारी बातें नबी पे छोड़ी। क्यों? ताकि क़यामत तक दुनिया वालों को मेरे नबी की ज़रूरत महसूस होती रहे, कदम कदम पर मेरे पैगंबर की ज़रूरत महसूस होती रहे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ कुरान में बयान कर देता तो लोग कहते कि हमें नबी की ज़रूरत ही नहीं। बल्कि आज भी ये कहने वाले मौजूद हैं जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, हम उन्हें मुनकिर हदीस कहते हैं। वो कहते हैं नबी की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुरान में बयान कर दी है, खोल खोल कर बयान कर दी। हर चीज़ कुरान के अंदर मौजूद है। तिबयान लिकुल्लि शै, तफसील लिकुल्लि शै, हर चीज़ की वजाहत तफसील कुरान में मौजूद है। हमें नबी की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, नबी की कदम कदम पर ज़रूरत है। कुरान समझने के लिए भी नबी की ज़रूरत है। कुरान मजीद सूरह बकरा की एक आयत है, वो नाजिल हुई रोज़े के बारे में। उसमें अल्लाह ने कहा कि जब सफ़ेद धागा काले धागे से जब तक वाज़े ना हो जाए तब तक तुम खाते पीते रहो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। जब तक सफ़ेद धागा काले धागे से अलग अलग वाज़े ना हो जाए
اس وقت تک تم سحری کھا سکتے ہو۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی۔ ایک صحابی نے دھاگے کی 2 گٹیاں خریدی، ایک کالی ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ گھڑی گھڑی اٹھتا بیچارہ، ساری رات سو ہی نہیں سکا۔ اٹھتا، ان دونوں گٹیوں کے دھاگے نکال کے دیکھتا، اندھیرے میں تو دونوں ہی کالے نظر آ رہے، کوئی بھی سفید نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ پانی کا گھونٹ بھر لیتا، کوئی چیز کھا لیتا، پھر تھوڑی دیر سو جاتا اور پھر اٹھتا، پھر اسی طرح دھاگے کو دیکھتا، پریشان ہو گیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اس آیت نے تو ساری رات مجھے سونے نہیں دیا، میں تو دھاگے کے رنگ ہی دیکھتا رہا کہ دونوں کالے ہی نظر آ رہے ہیں، سفید اور کالا الگ الگ نظر آئے تو میں کھانا چھوڑوں، میں تو پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی جو پہلی کرن آسمان کو چیرتی ہوئی سفید دھاری جس پر مؤذن اذان دیتا ہے، اسے دیکھ کر شہروں میں نظر نہیں آتی، دیہاتوں میں اچھی طرح وہ لکیر نظر آتی ہے۔ فرمایا جب تک وہ واضح نہ ہو، یعنی صبح صادق نہ ہو، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے مسئلہ بتایا تو صحابی کو سمجھ آیا، ورنہ وہ قرآن کی زبان کو جانتا ہے، لیکن نبی کو چھوڑ کر کوئی دنیا کا شخص قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے میں محتاج ہیں۔ اگر یہ برائی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اچھائی اور ہوتی کیا ہے؟ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ کہ تمہاری نیت نیک ہے، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے۔ میاں ٹھیک ہے، میلاد منانا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن کام برا تو نہیں ہے نا۔ اور سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن برا کام تو نہیں ہے نا۔ نبی کی بیچارے تعریف کر رہے ہیں، سڑک پہ پھر رہے ہیں، نبی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی، برا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص اس پنڈال کے اندر کونے میں بیٹھا ہوا دودھ کی دکان لگا لے، بھی چلو آج جلسہ ہے، لوگ جمع ہے، میرا دودھ بکے گا، دودھ کی دکان لگا لے، اور اس میں آپ کے سامنے آدھا ٹب دودھ کا تھا، اس میں 3-4 بالٹیاں پانی کی ڈال کے پورا ٹب بھر دیا اسے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں 3-4 بالٹیاں پانی ڈالا، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ اسے بے ایمان کہو گے، ملاوٹی کہو گے یا نہیں کہو گے؟ کہیں گے۔ اب میں دوسری بات کہنے لگا، اگر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص مکے میں دکان لگاتا ہے، حرم کے باہر دکان لگاتا ہے، دودھ کی دکان لگاتا ہے، آدھا ٹب اس نے دودھ سے بھرا ہے، اور بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے زمزم کی بالٹی بھر کے آ کے اس میں ڈالتا ہے، دوسری بالٹی زمزم کی بھر کے ڈالتا ہے، تیسری بالٹی زمزم کی بھر کے ڈالتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص زمزم کو ایک سانس میں پیٹ بھر کے کوئی مراد دل میں رکھ کر پی لے، اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص زمزم کو کھڑے ہو کے پیتا ہے اور ایک سانس میں پیتا ہے اور پیٹ بھر کر پیتا ہے اور کوئی مراد رکھ کر پیتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے زمزم کی برکت سے۔ اب نیت اس کی اچھی ہے،
لیکن 4 بالٹیاں زمزم کی اس نے دودھ میں ڈال دیے اور اب وہ بیچ رہا ہے. اب اس سے آپ بے ایمان کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے؟ معلوم یہ ہوا دودھ میں آپ ڈونگیا کا پانی ڈالیں یا مکے کا پانی ڈالیں، ملاوٹ تو ملاوٹ، ہر صورت میں ملاوٹ. تیرا یہ کہنا کہ میری نیت نیک، کام تو برا نہیں ہے. یہی اسی طرح کھانا پکے گا، مولوی صاحب کے آگے کھانا لا کے رکھا جائے گا، اوپر ڈھکا ہوا ہے لیکن کپڑے کے اندر سے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا. اور مولویوں کی سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دال کی خوشبو آ رہی ہے یا حلوے کی ہے. پھر اگر حلوے کی ہے تو دیسی گھی میں بھونا ہوا ہے یا ڈالڈے میں، یہ سب پتہ چل جاتا ہے. اب اگر یہ ہو کہ جی دال میں دال آگے رکھی ہے، دال کی خوشبو آ رہی ہے ڈھکی ہوئی، تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا، ختم شریف مکمل. لو بھی لے جاؤ، ختم پڑھا گیا، اس کو دیگ میں ڈالیں گے، مکس کریں گے اور پھر تقسیم کریں گے. اور اگر دیسی گھی میں بھنا ہوا حلوہ ہے تو سورہ ملک پڑھے گا، سورہ مزمل پڑھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیرے گا، منہ میں پانی جو آئے گا نا، صبر بھی نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ کرے گا، نیت نیک ہے اس کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اس نے کھانے پر جو کچھ پڑھا ہے، جب وہابی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو 2 نمبر جو سنی ہوتے ہیں اصلی کے مقابلے میں نقلی، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، ارے بھائی تمہارے سامنے اس نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی نا، تمہارے سامنے قرآن ہی پڑھا ہے، گالیاں تو نہیں دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ نے کبھی مرغی ذبح کی ہے؟ ماشاءاللہ. نہیں بھی کی تو آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، بکری ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی. اس کو جب ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے تو اس پہ کچھ الفاظ پڑھتا ہے چھری چلانے سے پہلے. وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں. وہ پڑھ کر اس بکری کو، گائے کو، مرغی کو حلال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، حلال ہو گئی. اب اگر ذبح کرنے والا کوئی قرآن کا حافظ ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ 2 لفظ بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ لوگ پڑھیں جن کو قرآن نہیں آتا. مجھے تو قرآن آتا ہے، مجھے تو سورہ یاسین بھی یاد ہے، سورہ ملک بھی یاد ہے، سورہ مزمل بھی یاد ہے، مدثر بھی یاد ہے. تو وہ تکبیر چھوڑ کر قرآن کی یہ 4 صورتیں پڑھے، وہ مرغی، وہ گائے، وہ بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ حالانکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو گالیاں تو نہیں دی، قرآن ہی پڑھا ہے نا، پھر وہ کیسے حرام ہو گئی؟ قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، خلاف سنت ہونے نے اسے حرام کیا. کہ جو نبی کی تعلیم تھی وہ تکبیر پڑھنا تھا، اس نے اس کو معمولی جانا اور اپنی عقل سے اس سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کی. اس سنت کے خلاف ہونے نے، بدعت ہونے نے اس حلال چیز کو حرام کر دیا. اب اس کو کتے کھائیں، بلیاں کھائیں، جو مرضی کھائے، مسلمان نہیں کھا سکتا، مسلمان نہیں کھا سکتا. تو آپ اسی طرح دین کو سمجھو میرے بھائی. ایک وقت تھا لوگ مٹی کے برتن بھی لینے جاتے تھے، انگلی سے بجاتے تھے، کھٹکاتے تھے اور آواز چیک کرتے تھے کہ ٹوٹا ہوا چٹکا ہوا تو نہیں. اس وقت حالانکہ وہ 4 آنے کا یا 8 آنے کا ملتا تھا. اور مولوی تمہیں آئے جو مسئلہ دے کر چلا جائے، جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، آپ اسے انگلی بجا کر کھٹکا کے بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے کہ آپ انگلی بجا کے اتنا تو چیک کریں کہ چٹکا ہوا تو نہیں ہے.
اللہ کی قسم مولویوں نے جنت کا دروازہ نہیں کھلوانا، آمنہ کے لال نے کھلوانا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری خلیل الرحمان جویر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، آپ دستک دیں گے، اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان بولے گا مجھے یہی نام بتایا گیا تھا کہ جب اس نام کا بندہ آئے تو کنڈی کھولنا ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں یہ بے پیرے، بے مرشد، بے امام یہ ہے۔ ہمارا پیر بھی کوئی نہیں، مرشد بھی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں، اور قیامت والے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے نام سے پکارے گا۔ تو ان کو تو پکارے گا ہی نہیں، سارے چلے جائیں گے، حنفی چلے گئے اور حنبلی چلے گئے، مالکی چلے گئے، شافعی چلے گئے، جعفری بھی چلے گئے۔ یہ کھڑے ہوئے بھی تم کیوں کھڑے؟ بولے ہم غیر مقلد ہیں اس لیے کھڑے ہوئے۔ میرے بھائی، اگر اماموں کے نام سے بھی، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو یار لوگ لے رہے ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب مان بھی لیں لمحے بھر کے لیے کہ اماموں کے نام سے قیامت والے دن اللہ پکارے گا، تو میرے بھائی کسی کو ابو حنیفہ کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام شافعی کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام مالک کے نام سے، کسی کو امام جعفر صادق کے نام سے، اہل حدیث ہو اگر آپ کو آمنہ کے لال کے نام سے پکارا جائے تو کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ سوچنے کی بات ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ماننا اور کسے کہتے ہیں؟ تم مناتے ہو، ہم مانتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ تم میلاد مناتے ہو، ہم میلاد مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ میلاد ماننا یہی ہے، کسی کی ولادت کو مان لینا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں کہ آپ نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی گزاری، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور دیکھو پورے قرآن میں آپ پڑھ ڈالیے، کچھ لوگ ہمارے بھی واعظین زیادتیاں کر جاتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن آپ کا زلفیں آپ کی ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے لب مبارک ایسے تھے، آپ کا رنگ گورا تھا، یہ ساری باتیں حدیثوں میں۔ یہ لوگوں نے ایسے بنایا ہے کہ یاسین دے اسیریاں والا، تاہا دے تاجاں والا، واللیل دے زلفاں والا۔ واللیل کا مطلب کس نے کیا ہے کہ زلف ہوتی ہے؟ لیل رات کو کہتے ہیں، اس کا مطلب زلف نہیں ہے۔ اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، اللہ کے حبیب نے کبھی بھی صحابہ کرام کو حروف مقطعات کے معنی مطالب نہیں بتائے۔ اور آج بھی اساتذہ جب پڑھاتے ہیں طلباء کو یہی پڑھاتے ہیں، اللہ جانتا ہے مراد اس کی، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام پر بات کو کھولی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے حلیے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی زلفیں تھی، کالی زلفیں تھی، لیکن کیا آپ کی زلفیں کالی نہیں ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سارے کالی زلفوں والے، تو اس میں خوبی کیا ہوئی؟ خوبی کیا ہوئی؟ آپ کا رنگ گورا تھا، مان لیا گورا تھا، لیکن کیا آپ میں سے لوگ گورے موجود نہیں ہیں؟
पूरा आधा अमेरिका गोरों का है, आधा अमेरिका कालों का है। तो खूबी क्या हुई? अंग्रेज भी, नॉन मुस्लिम भी काफिर है, वो भी गोरे हैं, वो भी खूबसूरत है, उनके भी गुलाबी होंठ हैं। अल्लाह ने जहां भी कुरान में तारीफ की है, आपकी जिंदगी की तारीफ की, आपकी सीरत की तारीफ की है, इसलिए कि वो कसबी चीज थी जो आपने अपनी मेहनत से, कोशिश से, अल्लाह की तौफीक से उस 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी को आपने हासिल किया। और वही हमें हुक्म है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन उसवा, बेहतरीन नमूना है। आपकी जिंदगी हमारे लिए नमूना करार दी गई। मेरे भाई, आप हर मसले को अल्लाह के हबीब से ले। सहाबा किराम को ये सारी बातें मालूम थी, सारी बातें मालूम थी, लेकिन सहाबी से बढ़कर वो कहते हैं, उर्दू का एक मकूला है, बनिए से सियाना सो बावला। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं कारोबार में हिंदू बनिए से ज्यादा तेज हूं, तो ये मुहावरा है उर्दू का कि वो पागल है। इसी तरह आज अगर कोई ये दावा करता है कि मैं मोहब्बत रसूल में सहाबा से ज्यादा तेज हूं, वो पागल। सहाबा से ज्यादा तेज हुब्बे रसूल में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने जाने कुर्बान की। आप देखो, अल्लाह की कसम, एक औरत है, औरत जिसको आप कहते हो कि औरत नाजुक भी होती है, ज़ईफुल अक्ल भी होती है, नाकिसुल अक्ल भी होती है, ज़ईफुल ईमान भी होती है, जिस्मानी तौर पर भी उसे सिन्फ नाजुक कहा जाता है, हर एतबार से कमजोर है। उस औरत का नाम सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मक्के में खड़ी है। देखें उनकी मोहब्बत, मैं आपको मिसाल दे रहा। मक्के में खड़ी है। अबू जहल ने 2 ऊंट मंगवाए, एक ऊंट को दाएं खड़ा कर दिया, एक को बाएं खड़ा कर दिया, और दोनों के एक का रुख इधर कर दिया, एक का रुख इधर कर दिया। दोनों ऊंटों की पुश्तें आपस में आमने सामने हैं और बीच में सुमैया खड़ी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह आपको बेटियां दे तो ऐसी पाक बाज बंदियों के नामों पर अपनी बेटियों के नाम रखा करो। जिंदगी में नामों के भी असरात होते हैं। ये गजाला, ये गजाला क्या मतलब? हिरनी। बेटी है वो हिरनी थोड़ी है, वो घर में रहती है, जंगल में थोड़ी रहती है। सहाबियात के नाम पे बच्चियों के नाम रखो। कोई बेवकूफ जी मैंने बच्ची का नाम रखा है वो कुरानी फाल के जरिए। मैंने क्या, कैसा फाल? बोले आंखें बंद करके ऐसे कुरान को खोलते हैं, सफ़े पे उंगली घुमाते जाते हैं और फिर एक जगह उंगली रोक के फिर आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि उंगली के नीचे कौन सा लफ्ज़ है, तो फिर वो नाम रख लेते हैं। तो मैंने क्या, अगर उंगली के नीचे इबलीस आ गया तो फिर फिरौन आ गया तो फिर खिंजीर आ गया तो फिर कुरान में तो खिंजीर भी लफ्ज़ है, फिरौन भी लफ्ज़ है, इबलीस भी लफ्ज़ है, शैतान भी लफ्ज़ है, अबू लहब भी है। कुरान में तो बहुत कुछ है। ये किसने तरीके बताए? नियत नेक है, चूंकि फाल कुरान से निकला है। हमारे बच्चे का नाम कुरान में से निकला है। मेरे भाइयों, बड़ा दीन बड़ा आसान है। 2 ऊंटों के दरमियान सैयदा सुमैया को खड़ा किया गया। दायां हाथ दाईं टांग एक ऊंट के साथ बांधी गई, बायां हाथ बाईं टांग दूसरे ऊंट के साथ बांधी गई। अबू जहल ने कहा, अब भी मौका है, बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और उनकी मोहब्बत को छोड़ती है तो तेरी जान बख्शी हो सकती है। उसने कहा, अबू जहल, ऐ अम्र बिन हिशाम, ये मेरी एक जान है। अल्लाह की कसम, अगर 1000 जान भी होती
تو محمد عربی کی محبت پہ قربان کر دیتے۔ آپ، میں، ہم صحابہ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ وہ لوگ اتنی محبت کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی کام عقل سے سوچ کر سنت کے خلاف، کہ چونکہ عقل کے اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم جب موزہ پہنتے ہیں، جراب پہنتے ہیں، اس کا وضو کر کے تو پھر ہم اس کا مسح کرتے ہیں تو ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ہم اوپر سے ایسے انگلیاں گھما لیتے ہیں، ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب چلتے ہیں تو پاؤں تو نیچے سے استعمال ہوتا ہے، اوپر سے تو استعمال نہیں ہوتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں عقل کو کیا کروں؟ اللہ نے جس کا ہمیں پیروکار بنایا ہے وہ مسح اوپر سے کرتا ہے، لہذا مسح اوپر سے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں سارے اوصاف اصلی اہل سنت کے بتا رہا ہوں۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، طواف سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ حکم ہے اگر تمہیں موقع میسر ہے تو بوسہ لے لو، اگر نہیں تو دور سے سلام کر لو۔ موقع ہے، قریب گئے، جھکے، پھر دل میں کوئی بات آئی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر کہا اے پتھر، اے پتھر، میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہے اصلی اہل سنت، جو حجر اسود سے کہتا ہے کہ تیرے پاس بھی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، میرا بوسہ تیری کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے، آمنہ کے لال کی عقیدت کی وجہ سے ہے، چونکہ تو اسے پیارا تھا اس لیے آج مجھے بھی پیارا ہے۔ سیدنا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے قائل تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بالکل تمتع کریں، اللہ کے رسول نے خود کہا تھا کہ اگر جو بات آج مجھے معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا۔ چلے گئے، وہ شخص جا کے حضرت عمر سے پوچھتا ہے، اب بیٹے سے پوچھا ہے تو باپ سے بھی پوچھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حج تمتع نہیں کر سکتا۔ اس نے جھٹ سے کہا تیرا بیٹا تو کہتا ہے کر سکتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اب ہم بیٹے کی مانے کہ باپ کی مانے؟ اور ویسے بھی دیکھو بڑا کون ہے، بیٹا بڑا ہے یا باپ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ باپ کی ماننی چاہیے، اس کا علم بھی زیادہ ہوگا، عمر بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، بزرگی بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے کہا عمر تیرا بیٹا تو کہتا ہے کرو اور تو کہتا ہے نہ کرو، اب ہم تیری مانے تیرے بیٹے کی مانے؟ حضرت عمر نے کہا یہ بتا کہ جب میرا بیٹا کہتا ہے کہ حج تمتع کرو، وہ کرنے کی کوئی دلیل بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس سے میں نے پوچھا تھا اور وہ کہنے لگا ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فوراً سجدے میں گر گئے،
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو اپنے باپ کی بات پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا. یہ ہے اصلی اہل سنت، یہ ہے اصلی اہل سنت. میرے بھائیوں دعوے بڑے آسان ہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. تم سب کچھ ہو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. صرف کہنے سے باتیں نہیں بنتی، اس کے لیے جگر سے کام لینا ہوتا ہے. دل گردے کا کام ہے یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے. حلوے کھانا تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. یقین مانو اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو، سچی بات ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اس نے توحید کی سمجھ عطا کی ہے اور نبی کی سنت کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دی ہے. ورنہ میرا جو ابتدائی زمانہ طالب علمی کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس ہے. ان کے مدرسے میں ہم جہاں پڑھتے تھے دیہات کا مدرسہ تھا، باورچی نہیں تھا، باورچی نہیں تھا. اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے، کسی نے ہم 3 بچوں کا کھانا دیں گے، کوئی ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے، لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں. استاد جی نے گھر باندھ دیے. اوے بھائی خلیل تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی، جنید تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی. سب روز کھانا لاتے. استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلا ہوتا تھا. اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے، کوئی دال پکا رہا ہے، کوئی گوشت پکا رہا ہے، کوئی سبزی پکا رہا ہے، کوئی آلو بنا رہا ہے، کوئی کڑی بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال لیتے، اسی پتیلے میں ڈال، پھر اس کو مکس کرتے. تو چیز بری نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے. بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا، لیکن ذائقے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں، گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے. کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈشیں بنا لے گا، لیکن مولوی تو روزانہ 50 اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی. کپڑے ہر سال نئے سلوانے پڑتے ہیں، پہلے والے تنگ پڑ جاتے. عجیب. اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے، بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے. یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو. دل چاہتا ہے نا انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو. اور وہ موقع کب آتا تھا؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی، کوئی مرتا تھا، وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ 15 طالب علم بھیج دو، آیت کریمہ کا ختم ہے. ہم وہاں چلے جاتے. وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کچھ 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہوتی، تھیلے میں بھری ہوئی تھی، وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، بڑا خوش اچھلتے بھاگتے، یہ وہ باتیں کہ آج مزہ آئے گا، آج بہت مزہ آئے گا. وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بچھا دیتے، ہم وہ تھیلی گٹھلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے. اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہم نتھو خیرے کی اماں کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے. اب وہ ایک ایک گٹھلی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اتنی دیر ایک گٹھلی پہ لگ رہی ہے. ابھی دوپہر آ گئی، ابھی آدھی ڈھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے. اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھائی کوئی پانی وانی تو لاؤ، کافی دیر ہوگی، پیاس لگی ہے، پانی وانی لاؤ.
یقین مانیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا، ہم سارے طالب علم ایسے چلو بھرتے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا، ڈھیری ساری خالی، ساری ڈھیری خالی۔ اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی، وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جی، بس جلدی سے دسترخوان لگاؤ، ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ اب دسترخوان لگتا، ہم کھانا کھاتے، وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا، کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا، بڑا مزہ آتا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤ، جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا، وہاں سے جب نکلتے، اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے۔ اللہ تعالیٰ نے چور بازاری کے یہ سارے راستے بند کیے۔ اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو، آپ لوگوں نے اپنا ایمان بھی بچایا، اپنا پیسہ بھی بچایا اور اپنا دین بھی بچایا۔ اور ان کو بدعت نے ایسا خوار کیا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، ایمان بھی گیا، سنت کا ثواب بھی گیا، بدعت کا گناہ بھی گلے میں آیا، اور الٹا ہم یہ بد دعا بھی دے کے آ رہے ہیں، آج نانی مری ہے، اللہ کرے کل نانا بھی مرے۔ میرے بھائیوں، فرق کرو اصلی اہل سنت میں اور صرف سنی میں یا صرف اہل سنت میں، فرق کیجیے۔ یہ جو میں نے آپ کو صحابہ کرام کی مثالوں سے یہ بات کو واضح کیا ہے، آپ بھی اس کو پرکھیے۔ اللہ کا حبیب ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، وہ کسوٹی جب تک آپ اس چیز کو ان پر پیش نہ کریں گے تب تک وہ چیز پرکھی نہیں جائے گی۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جب ہمارا آخری تاجدار آئے گا تمہاری شریعتیں ختم، جب اللہ کے سچے نبیوں کی شریعتیں محمد عربی کے آنے کے بعد منسوخ ہو جائیں گی تو کسی امتی کی لکھی ہوئی کتاب کیسے باقی رہے گی؟ میرے بھائی کچھ تو سوچو نا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ قال اقررتم، جیسے یہاں پر اسٹیج سیکٹری آپ سے بعض دفعہ قرارداد منوانے کے لیے آپ سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اللہ نے اسی طرح انبیاء سے ایک سوال کیا، گویا قرارداد پاس کروائی۔ اقررتم، میں نے جو بات تمہارے آگے رکھی ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ بھی گواہ بن گیا انبیاء کے ساتھ کہ آج یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت تو کیا
किसी की किताब कैसे चलेगी, किसी उम्मती का मसला कैसे चलेगा। अल्लाह के हबीब ने की आमद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़े फरमा दी। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम अल्लाह से यारी चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती चाहते हो, फत्तबिऊनी, मैं मोहम्मद अरबी की पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। नतीजा ये निकलेगा अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। ऐ अल्लाह, दुनिया में हम जिससे भी दोस्ती करते हैं उसमें हमारा मतलब शामिल होता है। दोस्त दुख सुख में काम आ जाते हैं, खुशी गमी में काम आ जाते हैं। अगर तेरे नबी की पैरवी करने के बाद तुझसे हमारी दोस्ती हो जाए तो इस दोस्ती का हमें क्या फ़ायदा होगा। फरमाया यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दूंगा। अरे मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम पर आओ तो सही, ये तुम्हारी बख्शिश की दावत देता है कुरान। तुम अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हो, मोहम्मद अरबी की सुन्नत का दरवाज़ा ऐसा दरवाज़ा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और जिंदा हूँ और वो जन्नत में जाने का इरादा करें, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, उन्हें भी मेरी सुन्नत के दर के सिवा कोई दर नजर नहीं आएगा। इमाम मालिक फरमाते हैं सुन्नतु का सफीनत नूहिन मर्रकिब फकद नजा वमन लम यरकब फकद गरक। ऐ दुनिया वालों, सुन्नत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जैसी है। जो सवार हो गया वो पार हो गया, जो सवार होने से रह गया वो गर्क हो गया। साडा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाल वे, तेरा भी कोई है ते ऐसा मैनू भी वखाल वे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। सवाल जी। आप तो सही दे रहे हैं।